بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 4 البقرہ آیت 85 صفحہ 12 اشارہ B، یعنی سبق نمبر 12B 12B۔ یاد رکھیے ہر پارہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اس وقت وہ ہے تیسرا چوتھائی، یعنی صفحہ نمبر 11 سے 15 صفحات، یعنی 11 سے 15 کا حصہ، جن کو ہم یعنی ان صفحات کو دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں، 11 12 13 14 اور 15۔ ہم نے 11واں صفحہ پڑھ لیا جس میں تھا جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، اور قاعدہ آگ اور جنت کا، اور میثاق بنی اسرائیل، یا جاہل چند دن قاعدہ میثاق۔ اور اس کو جوڑنے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن ہوگی، قاعدہ اور میثاق کو بھول کر جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن ہوگی، قاعدہ اور میثاق کو بھول کر علم۔ اب ہم 12واں صفحہ لے رہے ہیں جس کے اشارات ہیں میثاق خون، قتل و اخراج، باز کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک، یعنی خراب سلوک کیا انہوں نے، یا مختصر طور پر ہم کہیں گے میثاق خون، قتل، بعض کتاب، موسیٰ اور عیسیٰ، اور ان کو جوڑنے کے لیے میثاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی علیہم السلام، میثاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ کے آنے کے بعد بھی علیہم السلام، علم۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرے اشارے کو، قتل اور اخراج، قتل و اخراج۔ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعملیوں کو بیان کر رہا ہے۔ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے اور اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کیجیے۔ نئے الفاظ ہیں اس میں 0-3-3۔ ہاں بعض وقت جو ہے کسی لائن میں زیادہ آ جاتے ہیں، لیکن اوسط نکالیں گے آپ تو انشاءاللہ وہی ہر لائن میں ایک نیا لفظ نکلے گا۔ اور یاد رکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے الفاظ کے معنی یاد رکھنا ہے جس کو ہم اشارات و فقروں سے سیکھیں گے، اور گرامر سیکھنا ہے جس کو ہم TPI اور عربی بول چال کی مدد سے سیکھیں گے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے، اور تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں قیدی ہو کر تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر نکالنا ان کا۔ ثم پھر انتم تم، ہؤلائی وہ لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، اپنوں کو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک فریق کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے، یعنی اپنے ہی لوگوں کو نکالتے ہو تم ان کے گھروں سے۔ تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر یأتو وہ پاس آئیں، کم تمہارے، یأتوکم وہ پاس آئیں تمہارے، اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تم بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، یعنی اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے ہیں تو تم بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ وہ حرام کیا گیا تم پر ان کا نکالنا۔ تو کیا کرتے تھے بنی اسرائیل؟
ان کی تاریخ میں اس طرح کے کئی واقعات ہوتے رہے ہیں. خود مدینہ میں بھی یہود کے 3 قبیلوں کا رویہ اسی طرح کا تھا. بنو قریظہ مدینہ میں موجود ایک عرب قبیلہ اوس کے ساتھ تھے، تو بنو نضیر دوسرے عرب قبیلے خزرج کے ساتھ تھے. جنگ کے موقع پر ہر قبیلہ اپنے مددگار قبیلے کی حمایت کرتا تھا، اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے مد مقابل قبیلے میں بھی یہود ہیں. جنگ ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا تھا؟ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ. ختم ہونے کے بعد یہود دوسرے قبیلے کے یہودیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے. یعنی لڑتے اور ان کو قیدی بھی بناتے، لیکن جب قیدی ہو کر آتے وہ تو پھر بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ انہیں لڑائی کی شروعات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی ان کو گھروں سے نکالنا چاہیے تھا. اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں اور خون خرابہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بچنے میں ہماری مدد کرے. ایک حدیث لیتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں. چلیے ترجمہ کیجئے. ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو. علم وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے. علم یعنی اپنے ہی لوگوں میں ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی سے. یہ یعنی پوری آیت کے ٹکڑے کو یاد رکھیے نئے الفاظ کے لیے. تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم والعدوان گناہ سے اور سرکشی سے. علم وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، اسیر کی جمع اسارا، تو اگر وہ تمہارے پاس آئیں قیدی ہو کر، تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں. تفادو اصل میں تھا تفادونا، تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو ہم ان کو، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں. علم وہوا حالانکہ وہ، محرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر نکالنا ان کا، یعنی ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا. علم یہیں پر ہم رکتے ہیں. آیت کا بقیہ حصہ اگلی سبق میں آئے گا. تو اس میں ہم نے کیا اسباق سیکھے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے، اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کیجیے. ہم کہہ سکتے ہیں دعا کے طور پر کہ اے اللہ مجھے تیرے غضب سے بچا اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنے میں میری مدد فرما. اور پلان کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ نہ ہی میں کسی کو گالی دوں گا، نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال بھی دل میں لاؤں گا، یعنی کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال بھی دل میں نہیں لاؤں گا. علم اب ہم لیتے ہیں آخری حصے کو، اسماء اور افعال. انفس جمع ہے، سنگولر ہے نفس. فریق سنگولر ہے، فرقاء پلورل ہے، جمع ہے. دیار اس سے پہلے بھی دیکھا ہم نے، گھروں کو کہتے ہیں دار، اس کی سنگولر ہے. اور اثم گناہ سنگولر ہے، آثام پلورل ہے. اور اسارا جمع ہے، اسیر یعنی قیدی سنگولر ہے. چلیے بتائیے مجھے جمع. نفس انفس، فریق فرقاء، دار دیار، اثم آثام، اسیر اسارا. پھر سے نفس انفس فریق فرقاء دار دیار اثم آثام اسیر اسارا. علم
اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع کو. تقتلون، بتائیے ٹی پی آئی کا اشارہ. تقتلون، تم قتل کرتے ہو. تو اس نے قتل کیا، کیا ہوگا؟ قتل. ریپیٹ کیجئے. قتل یقتلو، اقتل. قتل یقتل اقتل. قاتل مقتول قتل. قاتل مقتول قتل. قتل. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال یا حمزہ والے یا یکساں حروف والے افعال. عدوان، اشارہ کیجئے ٹی پی آئی. عدوان، عدوان سرکشی. ٹھیک ہے، تو اس نے سرکشی کی، کیا ہوگا؟ عدا. ریپیٹ کریے. عدا یعدو اعدو. عدا یعدو اعدو. عادن معدوب عدوان. عادن معدوب عدوان. علم. یہ دعا کے جیسا ہے، دعا داعن، عدا عادن. اب ہم لیتے ہیں دوسرا یأتوکم. 2 اشارے اس میں، اصل میں وہ یأتونا تھا، ان کی وجہ سے یأتونا کا نون گر گیا، تو یأتونکم تھا وہ، تو یأتونا کا اشارہ کیجئے. یأتونا، یأتونا وہ پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پاس آیا، کیا ہوگا؟ اتا. ریپیٹ کریے میرے بات. اتا یأتی ایتی. اتا یأتی ائتی. آتن مأتی اتیان. آتن مأتی اتیان. علم. alright، اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال کو. تخرجونا، بتائیے اشارہ. تخرجونا تم نکالتے ہو. تخرجونا تم نکالتے ہو. اس نے نکالا. اخرجا. ریپیٹ کریے. اخرجا یخرجو. اخرج. اخرج یخرجو. اخرج. مخرج مخرج اخراج. مخرج مخرج اخراج. علم. تظاہرون، چڑھائی کرتے ہو تم. کیسے بتائیں گے آپ؟ تظاہرون، چڑھائی کرتے ہو تم. رائٹ، تو اس نے چڑھائی کی. تظاہرہ. ٹھیک ہے، اصل میں یہ تھا تتظاہرون. ٹھیک ہے، تتظاہرون تھا، ایک تا گر گیا. بعض وقت اس میں تا گرتا ہے، تا تھا، تا بہت تا ہونے کی وجہ سے. بہرحال تظاہرہ، اس نے چڑھائی کی. ریپیٹ کیجئے میرے بات. تظاہرہ یتظاہر. تظاہر. تظاہر یتظاہر. تظاہر. متظاہر متظاہر. تظاہر. متظاہر متظاہر. تظاہر. علم. تو یہ تظاہرہ کون سے وزن پر تھا؟ تدارسا. تدارسا یا تدارسو. تفادوہم، اصل میں یہاں پر نون گرا ہے، یہاں پر بھی ان کے جواب کی وجہ سے. اگر وہ آئیں تمہارے پاس، تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، تو تفادونا تھا، تو تفادونا اشارہ کیجئے. تفادونا. تفادونا. رائٹ، تو اس نے فدیہ دے کر چھڑایا. فادا، بہت لمبا ترجمہ ہے. اس نے فدیہ دے کر چھڑایا. فادا. ریپیٹ کریے. فادا یفادی فادی. فادا یفادی فادی. مفادن مفادا مفادا. مفادن مفادا مفادا. علم. محرم. محرم، ماشاءاللہ مہینے کا نام بھی محرم ہے، حرام کیا گیا. تو محرم کا اشارہ بتائیے. محرم حرام کیا گیا، تو اس نے حرام کیا، کیا ہوگا؟ حرم. ریپیٹ کیجئے. حرم یحرم. حرم. حرم یحرم. حرم. محرم محرم. تحریم. محرم محرم. تحریم. علم. الحمدللہ. 7 ہوم ورک کو مت بھولیے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اور 1 سننے کا، اور 1 بات کرنے کا، اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنے کا، اور 1 دعا اپنے لیے رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر ریگولرلی قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق دے. ویڈیوز سے پڑھائیے یا آن لائن ٹیچر سے پڑھیے، اور بہترین یہ ہے کہ خود ٹیچر بنیے، بار بار ویڈیوز دیکھیے، پریکٹس کریے، پی پی ٹیز ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھانا شروع کیجیے. یا پھر ٹیچر ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی مل سکتی ہے آپ کو understandquran.com پر. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.